السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا آفیشیل میں خوش آمدید جی ناظرین۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اسی لیے ہمیں اس بابرکت وقت کو غفلت میں گزارنے کی بجائے نیکیوں اور اصلاح احوال کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے حوالے سے سب سے اہم کام اپنے دلوں کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں سے کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر اور بوجھ سے نکلنے کے لیے درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجنا روحانی ترقی کا سب سے مختصر اور مؤثر راستہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں اصلاح اعمال کے لیے ایک نہایت مجرب وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دل کی یکسوئی کے ساتھ درمیان میں 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسم اعظم یا غفور اور یا ودود کا ورد کرنا ہے۔ یہ وظیفہ دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی خاص طریقہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، جس میں والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ماہ محرم کے روزوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ آپ ہمت رکھیں، اس ماہ مقدس میں نفلی روزوں کا اہتمام ضرور کریں گے، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا نہ صرف مصیبتوں کو ٹالتا ہے بلکہ رزق میں برکت کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری گفتگو اور رویوں میں بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو اور ہم اپنے آپ کو ہر قسم کی لڑائی جھگڑے اور فضول بحث و تکرار سے دور رکھیں۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم ان ایام میں اپنے گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل تبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے چینل روحانی میڈیا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔